رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، یعنی اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ پہاڑ کے لیے بھی ان احکامات کا بوجھ مشکل ہو جاتا جس بوجھ کو انسان نے قبول کیا۔ اس میں اقوام کے قصوں کے علاوہ بتدریج احکامات کا نزول ہے، ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، یعنی ان کی قوم کے سرداروں نے کہا البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ اس بستی میں سے، تاکہ تو لوٹ جائے اس مذہب کی طرف، اسی ملت کی طرف جس پر تم پہلے تھے۔ تو وہ بولے یعنی شعیب علیہ السلام، کیا اگر ہم راضی نہ بھی ہوں تو تم زبردستی ہمیں واپس پھیر لوگے؟ 8ویں پارے کے اختتام پر جو ہم مختلف اقوام کے قصے پڑھ رہے تھے، تو یہ ابھی قصہ وہی شعیب علیہ السلام کا جاری ہے اس پارے میں بھی۔ تو اس پارے میں سورۃ اعراف کا باقی حصہ اور سورۃ انفال کا آدھا حصہ شامل ہے۔ تو پچھلی قوموں کے حالات بتا کر ان قصوں سے حاصل ہونے والے اصولوں کا بیان بتایا گیا ہے تاکہ قریش سنجیدگی سے متوجہ ہوں کہ ان کو کس آزمائش سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کی تکبر کی داستان بیان کی گئی، پھر ان کا انجام بتایا گیا۔ ہر اس قوم کو جس کو رسول کی نعمت ملتی ہے امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے دل نرم پڑیں اور وہ انکساری سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر وہ نہ مانیں تو ان کو پھر ڈھیل دی جاتی ہے اور دنیاوی آزمائشوں کی فراوانی ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ آزمائش کا دور بھول کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بس زمانے کا ہیر پھیر ہے، کبھی تنگی کبھی خوشحالی، اور ایسے ہی حالات ہمارے آباء و اجداد بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح پھر وہ ساری پچھلی باتیں یاد کر کے تو وہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ رہے ہیں۔ جس طرح ایمان اور تقوی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مانو گے، ایمان لاؤ گے، میرے احکامات پر عمل کرو گے تو میں تم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کر دوں گا۔ اب قریش کو نصیحت کی جا رہی ہے، اب پچھلے ان کے سامنے قصے دہرا کے، پچھلی قوموں کی داستانیں بیان کر کے ان کے اوپر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی فراوانی کی، جب انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو پھر کس طرح ان کو عذاب نے پکڑا۔ تو قریش کو یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کفر پر اصرار کیا تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی جائے گی اور ان کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کرتے ہیں، وہ بھی ان کو نصیحت کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو جادوگر کہنے لگی
اور ان کو مقابلے کی دعوت دے ڈالی، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دعوت کے لیے پہنچے، فرعون نے مسلسل انکار کیا، قوم کے سرداروں نے مسلسل انکار کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کی دعوت دے ڈالی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی کو سانپ بنایا اور جادوگر سب کے سب ان کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو طرح طرح سے دعوت تبلیغ دیتے رہے، اللہ کی بات، اللہ کا حق ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ لوگ مسلسل موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون، اس کی قوم، اس کے سردار، ان کو جھٹلاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، ان کو قحط میں مبتلا کر دیا، ان کے پاس یعنی کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، اور ان کو مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ان کے اوپر بہت طوفان آئے، اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی فصلوں میں ٹڈیاں، جو مینڈک پڑ گئے۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا کہ وہ مسلسل تکبر کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ انہوں نے تکبر کیا کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے۔ تو ان کے مسلسل انکار، طرح طرح کے مطالبات اور جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر ڈالا۔ یعنی اس بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دینی اور روحانی امامت کے لیے چنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے زوال پذیر ہوتے چلے گئے اور پچھلی قوموں کے غلط طریقوں پر چل پڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، اور آپ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اللہ نے ان سے آخری نبی کے بارے میں عہد لے رکھا تھا کہ آپ جب بھی تشریف لائیں گے وہ ایمان لا کر آپ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ انہوں نے نسلی تکبر اور تفاخر کی وجہ سے وہ عہد بھلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمام حجت کے بعد ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، اور بار بار ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول یعنی امی کی دعوت کی طرف بلایا کہ یہ رسول تمہیں وہی دعوت دے رہا ہے، اگرچہ یہ امی ہے لیکن یہ تمہیں وہی دعوت دے رہا ہے جو تمہارے پاس آلریڈی سب کچھ تورات اور انجیل میں موجود تھا، اور یہ ان کو یعنی یہ رسول ان کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے، اور تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناپاک کو حرام قرار دے رہا ہے، اور تم پر جو بہت زیادہ بوجھ پڑے ہوئے تھے، جہالت کے بوجھ تھے، وہ توق بن کر تمہاری گردنوں میں تھے، وہ تم پر سے اتار رہا ہے۔ تو اب ایمان لاؤ اس کے اوپر، اب تم اس پر ایمان لا کر اس کی عزت کرو، اس کی مدد کرو، اور اس نور کی پیروی کرو، یعنی اس نور سے مراد قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں جو اس دعوت پر عمل کریں گے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بستی کی داستان سناتے ہیں جس نے سبت کے قانون کی بے حرمتی کی۔ اب ہم اس میں پڑھیں گے کہ یہ سبت کا قانون کیا تھا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کا حال دریافت کرو جو دریا کے کنارے تھی، جبکہ وہ سبت کے معاملے میں حدود الہی سے تجاوز کرتے تھے۔ جب سبت کا دن ہوتا، سبت یعنی ہفتے کا دن، تو ان کی مچھلیاں منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے نمایاں ہوتیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو وہ ظاہر نہ ہوتیں۔ اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں سبت سے مراد یعنی ہفتے کا دن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اور یہ ان کی آزمائش تھی۔ یہ دریا کے کنارے پر آباد تھے اور ان کی آزمائش تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہفتے کے دن دریا میں بہت زیادہ مچھلیاں آتیں، اور یہ پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ انہوں نے پانی کو روک کے رکھا ہوا تھا، اس دن اگر نکالتے نہیں تھے تو وہاں پہ جمع کرتے رہتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یعنی یہ آزمائش کے لیے سب کچھ تھا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم ان کو آزماتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جا رہے ہو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں ایک سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ بولے کہ یہ اس لیے کہ یہ تمہارے رب کے سامنے ہماری طرف سے عذر بن سکے اور تاکہ یہ اللہ کے غضب سے بچیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ تو جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جس سے ان کو یاد دہانی کی گئی تو ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دی جو برائی سے روکنے والے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں مبتلا کر دیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم میں حجتیں، ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جیسے اللہ کا حکم ہو، یعنی اللہ نے ان کو روکا تھا تو ان کو رک جانا چاہیے۔ اس دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے باز آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ اور پھر یہ کہ نیکی کا پیغام دیتے رہیں اور برائی سے ہم لوگ دوسروں کو روکتے رہیں، چاہے ہمارا کام ہے روکنا، چاہے ہماری بات کی کوئی پرواہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ صرف وہی لوگ بچائے گئے تھے جو یہ کام حکمت کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ کا حکم مان رہے تھے۔ تو یعنی ہمیں بھی اپنے معاشرے کے خیر و شر کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، صرف ہم اپنی انفرادی طور پر اپنی نیکیوں میں مگن نہ رہیں، بلکہ ہمیں آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، ان کو دعوت دینے کی، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی، بتانے کی، غلط باتوں سے منع کرنے کی۔ تو مکہ کے لوگوں کو اس وعدے کی یاد دہانی دلائی گئی ان اگلی آیات میں جو اللہ نے تمام انسانوں سے ان کی تخلیق کے وقت لیا تھا۔ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کیں اور ان سے اپنے ایک خدا و معبود ہونے پر گواہی لی۔ ہمیں یہ عہد شعوری طور پر یاد نہیں، مگر یہ ہم سب کے لاشعور میں موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہر روح سے عہد لیا تھا، اور ہم اگر اس وقت یاد کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لاشعور میں یہ عہد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی خدا کو نہ ماننے والے بھی مصیبت اور مشکل میں پھنستے ہیں تو ایک ہی معبود کو پکارتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور پھر عہد یہ ہے کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کو تم عذر کرو کہ ہم تم کو اس سے بے خبر ہی رکھ سکے تھے۔ یعنی یہ عہد اس لیے لیا گیا تھا کہ تم کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری تخلیق کے وقت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، اور اس عہد سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساری بنی آدم سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم واضح طور پر اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ اور پھر آگے ایک ایسے انسان کی مثال جس نے عہد توڑ کر خواہشات کی نافرمانی کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور ان کو اس کی سرگزشت سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات عنایت کی تو وہ ان سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، بالآخر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کے ذریعے سربلند کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھکا اور اپنی خواہشوں ہی کا پیروکار بنا، تو اس کی تمثیل کتے کی ہے کہ اگر تم اس کو دھتکارو جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے، یا اس کو چھوڑ دو جب بھی زبان باہر رکھتا ہے۔ یہ تمثیل ہے اس قوم کی، یعنی اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ان کو سرگزشت سناؤ تاکہ یہ سارے قصے ان کو سناؤ
تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہاں یہ کتے کی مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دین سے دور چلا جاتا ہے، جب وہ دنیا کی محبت اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ ایسے شخص دین کی شناخت اور اخلاق، گفتگو، معاملات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سکھائے ہوتے ہیں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر شیطان کی پیروی کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اس کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہوتا ہے، تو اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ اسی لیے دی ہے کہ ہر وقت کتے کی زبان باہر رہتی ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیں نہ دیں، لیکن وہ ہر وقت لالچ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اتنے زیادہ احکامات دیے گئے لیکن پھر بھی اس نے جب نہیں مانا تو وہ ایک جانور کے برابر ہوتا چلا گیا ہے۔ اطاعت اگرچہ یعنی یہ ماننا اگرچہ مشکل لگتا ہے اگر انسان کو احکامات پہ عمل کرنا، لیکن جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے اور اس اطاعت کا نتیجہ بہت زبردست ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں، ہر کام میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت، وقت میں برکت، اولاد فرما بردار، یہ سب اطاعت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ نیکی انسان کی اپنی نیکی ہے جو اس کے آگے آتی ہے۔ تو یہی ان آیات میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کو مانو، اپنی خواہشات کو اس کے آگے بالکل ختم کر دو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اسی لیے بار بار ان قوموں کے قصے دہرا کے قریش کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے عام زبان میں، یعنی ہم لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جن قوموں نے جھٹلایا، اللہ کی آیات کو نہ مانے، ان کے اندر یہ ساری برائیاں تھیں، تو پھر ان کا انجام اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ہوئے اور آخرت میں تو ان کو عذاب ملے گا ہی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنا قانون ہدایت ہر ایک کو سمجھا دیا ہے، قرآن پاک میں بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، کہ وہ ان کو ہدایت بخشتا ہے۔ جو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی انسانی صلاحیتیں صحیح استعمال کرتے ہیں اور ہدایت کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کر کے ضائع نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ان سب نعمتوں کی ناقدری کر کے ضائع کرتے ہیں تو وہ ان جانوروں کی طرح ہیں، وہ مویشیوں کی طرح ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے، جن کے دماغ نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر، اس لیے کہ وہ تو اپنی فطری تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یعنی جانوروں میں تو عقل سمجھ نہیں ہے، وہ تو فطرت کے اوپر، اپنی فطرت، جس طرح ان کا کوئی دماغ نہیں ہے تو وہ تو اس کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ لوگ پھر ان جانوروں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور وہ یہ ہر چیز سے غافل ہیں۔ لوگوں کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب یہ ڈھیل ختم کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ ہیں وہ بالکل بے خبر ہیں۔ یعنی ان سے دیکھنے کی، سننے کی سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہیں۔ پھر لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قوم کے ایک فرد ہیں، نبوت سے پہلے 40 سال انہی کے درمیان میں رہ چکے ہیں، اور ان کا اخلاق بے مثال تھا کہ تم نے ان کو صادق اور امین کے خطاب دیے، اب جب کہ وہ اللہ کی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں تو تم ان کا انکار کرتے ہو اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس بات میں پوری کائنات میں دلائل موجود ہیں، اگر وہ غور و فکر کریں۔ وہ آپ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں، آپ کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے اور اس کے دلائل دینا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں اور بے معنی سوالات کرتے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بے معنی سوالات ان کے نہ ماننے کی دلیل ہیں۔ انہی مثالوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور باپ کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح اس وقت دونوں یعنی ماں باپ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، مگر جب اللہ ان کو صحت مند بچہ عطا فرما دیتا ہے تو پھر شکر یہ لوگ دوسروں کا کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً
یعنی یہ اپنے دوسرے معبودوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی یہ جو ان کے شریک ہیں یہ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ آگے سے کسی کو پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو درگزر کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، مگر یہ کہ دعوت دیتے رہیں، ان کو معاف کر دیں لیکن ساتھ دعوت دیتے رہیں۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے کہ وحی کے بارے میں جھگڑا کریں تو آپ ان سے اعراض برتیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہ درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعتراض برتو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر تمہیں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ طلب کرو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ بہت علم رکھنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت کی جا رہی ہے اور اللہ کو عاجزی اور عزت کے ساتھ پکارنے کی نصیحت، تاکہ آپ کو مشرکین کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہو۔ مسلمانوں کو قرآن کو خاموشی سے سننے کی ہدایت تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آخری آیات میں مومنوں کو فرشتوں کی مثال دی گئی جو اللہ کی عبادت بہت عاجزی سے کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اور اسی کے ساتھ فرشتوں کی مثال کہ وہ کس طرح اللہ کی عبادت عاجزی سے کرتے ہیں اور بڑی عظمت کے ساتھ اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ تو اے انسان تم بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں صبح اور شام، اور غفلت نہ برتیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحون ولہ یسجدون، تو یہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس تکبر نہیں کرتے اپنی عبادت کے اوپر، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے وہ جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ کی حمد و ثنا انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہاں اس سورت کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی سورت سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، کہہ دیجئے یہ انفال یعنی غنیمتیں اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے، بس اللہ سے ڈرو اور اصلاح کرو آپس میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ سورۃ انعام اور اعراف میں اہل مکہ کو اسلام یعنی اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف دعوت دی گئی، اور ان کو رسولوں کو جھٹلانے کے نتائج سے باخبر کیا گیا۔ اب اس سورۃ انفال میں جو ایک مدنی سورت ہے، اس میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب قریش ان کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے والے تھے، اور اس سورت میں پھر غزوہ بدر پر تبصرہ بھی آئے گا۔ تو یہ جو لفظ انفال کا استعمال ہوا ہے، انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، یعنی حق یا واجب سے زیادہ، اور یہاں اس انفال سے مراد مال غنیمت ہے جو 5ویں حصے کو نکال کے امام اپنے فوجیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کہ اس صورت میں بدر کے واقعات کا ذکر ہے، تو شروع میں ہی یہ بتانے کا مقصد کہ یہ جو انفال یعنی مال غنیمت ہیں یہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں، کہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو کہ جب لوگ اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے نکلیں اور تو دنیاوی فائدوں سے بالا تر ہو کے سوچیں، کیونکہ اگر فائدہ حاصل ہو بھی جائے گا تو اسے اللہ اور رسول کا مال سمجھیں، یعنی جو دنیاوی مال ہاتھ آئے گا، اور اس کو یہ تو وقتی اور دنیاوی فائدے ہیں جو انسان کو مل جاتے ہیں، جیسے اگر جنگ میں سے جو مال ہاتھ آیا ہے دوسری قوم سے
مال ملا ہے تو اس فائدے کو یا اس مال کو ان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس قوم کے ذہن میں، ان لوگوں کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، کہ یہ مال اگر ملے گا تو یہ مال غنیمت یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ تو جب ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی تو وہ جنگ پر نکلنے کے لیے ان کے ذہنوں سے کسی قسم کا غرض یا لالچ نہیں ہوگا، وہ بے لوث ہو کے جنگ کے لیے نکلیں گے، کسی لالچ کی خاطر نہیں جائیں گے۔ تو ہوا بھی یہ کہ جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو سب مسلمانوں نے اپنی رائے دینی شروع کر دی کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، ایک فوجی کو اتنا حصہ ملنا چاہیے، فلاں لیڈر کو اتنا ملنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں، یہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں گے۔ اور یہاں ایمان کی شرط پھر بتا دی گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور باہمی تعلقات کی اصلاح ہے، تو یہی ایمان کا حصہ اور ایمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ تم اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور باقی کام اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دو، ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم سچے مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان کو سنائی جائیں تو وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کریں، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز کا اہتمام کریں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو بخشا ہے وہ خرچ کریں۔ تو اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت اور باعزت روزی لکھی ہے۔ پھر غزوہ بدر کی ابتدا میں چند مسلمانوں کی کمزوریوں کا ذکر آتا ہے جو قریش سے جنگ کے بجائے کاروان کا یعنی اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہتے تھے، تو ان کمزوریوں کا چند ایک کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو ان رحمتوں اور احسانات کی یاد دہانی کروائی گئی جو غزوہ بدر میں اللہ نے خاص ان کی مدد کے لیے کی تھی۔ یعنی یہ اس وقت غزوہ بدر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان احسانات کی یاد دہانی کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت مدد کر کے مسلمانوں کے اوپر وہ احسان کیا، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کامیاب ہوئے بدر میں۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کو اتار کر مومنوں کے دل مضبوط کر دیے، یعنی ان کے اندر سکینت اتر آئی۔ فرشتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر رحمت کی بارش نازل کی جس سے مسلمانوں کو بہت فوائد ہوئے۔ عین جنگ سے کچھ پہلے مسلمانوں پر اونگ طاری کی جس سے وہ تر و تازہ ہو گئے، یعنی تازہ دم ہو گئے۔ اونگ آنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کیا۔ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور خوف ڈال دیا اور ان کو شکست دینا آسان ہو گیا۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عنایات تھیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے اور سچے دل کے ساتھ گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی۔ غزوہ بدر اللہ کی آیت اور معجزہ تھی اسلام اور حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ قریش کو سخت نصیحت کی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بند کر دیں ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بدر کی آزمائش سے مسلمانوں کو صحیح طرح سے قوت اور طاقت حاصل ہوئی اور پھر ان کے نفس کا تزکیہ ہوا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اور ان کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو غور سے سنو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات پہنچانے میں آسانی ہو، اور بنی اسرائیل کی روش سے بچو جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی، پھر ان کو اللہ اور رسول کی حیات بخش دعوت قبول کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ زندگی بخشنے والی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی کی خوشی کی بھی ضمانت ملتی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اسی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو موقع ملتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ مسلسل انکار کر رہا ہوتا ہے، مسلسل اللہ کے احکام کی نافرمانی اور غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر وہ وقت، وہ ڈھیل، وہ مہلت ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونا، اور وہ مہلت، وہ ختم ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر استغفار کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں، اور پھر قیامت برپا ہو جاتی ہے، یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا، اس وقت تک یہ لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے وعدے کو جھٹلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ تو اس کے معنی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اور انسان نعوذ باللہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس رسی کو کھینچتے ہیں تو سمجھیں اس ڈھیل کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو گیا، کیونکہ اس نے ڈھیل دی، اس بندے نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ مہلت ختم ہو گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور ان رازوں کو واقف ہے کہ جو اس کے دل میں چل رہا ہے، وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جب وہ ہدایت پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ مومنوں کو پھر اس کے بعد ہدایت کی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اگر وہ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ان کو فرقان عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرقان عطا کرے گا کا مطلب یہ کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے میں ان کی مدد کرے گا، ان کو سمجھ آنے لگے گی اللہ کی طرف سے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، کہ تم جانتے ہو کہ بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے ایک کسوٹی بنا دے گا، ایک یعنی فرقان بنا دے گا، ایک میزان بنا دے گا، تو یہ تمہارے لیے ایک نور کا کام کرے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے، بہت زبردست جاننے والا ہے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کو اللہ کے اس احسان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، جب ہجرت کے وقت اس نے خاص فضل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ پھر مکہ کے لوگوں کو نصیحت کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر وہ اس ڈھال سے محروم ہو گئے ہیں جو رسول کی ذات کی وجہ سے ان کو حاصل تھی، اور اب ہر وقت اللہ کے عذاب کے خطرے میں ہیں۔ اب وہ کعبہ کی تولیت کے حقدار نہیں رہے۔ یہ اشارہ ہے کہ اصل حقدار کعبہ کے پاس صرف اب مومن ہی ہیں، اور وہ عنقریب غالب آ جائیں گے۔ اور پھر وہ وجوہات بتائی گئیں جن کی بدولت قریش مکہ کی تولیت سے محروم کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے، یعنی کعبہ کے متولی قریش تھے، لیکن اب ان کو کیوں محروم کیا گیا؟ یہاں اس کی وجوہات بتائیں۔ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کا مقصد ہی تباہ کر دیا۔ جو گھر صرف اللہ کی عبادت کے لیے خالص تھا، اس کو بتوں سے آلودہ کر دیا، اور نماز کو بھی سیٹیوں اور تالیوں سے بدل دیا۔ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں تو ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ آپ بہت استغفار کرنے والے تھے۔ تو جب تک کسی قوم میں پیغمبر اور استغفار موجود ہوگا، اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بھیجتے رہیں گے، اور پھر اہل ایمان کی وجہ سے بھی تم پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ بہت زیادہ ایمان والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے مقابلے میں موجود تھے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس وجہ سے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتے جو استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔
پھر آخر میں وہی بات کہ جس طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران تنگ کر رہے تھے، تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جو کچھ تم حرکتیں کر رہے ہو، جس طرح سے تم کفر کر رہے ہو، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، اور پھر ان پر حسرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، اور وہ مغلوب عنقریب وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اس طرح پہلی قوموں کی پکڑ ہوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑ لیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین باقی رہے گا۔ پھر اگر وہ انکار کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر مومنوں کی اللہ پر توکل کر کے لڑنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے لڑتے رہو، اور اس لیے کہ وہی کارساز ہے، وہی تمہیں کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر تم پھر گئے، اگر وہ اپنی جگہ سے منہ موڑ جائیں تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ آخر میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل اور ایمان کی قوت عطا کرے تاکہ ہم اس کی رضا کی خاطر سارے کام کر سکیں۔ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔